الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی الحمدللہ ہمارے آپ کے آج کا تفسیر کا جو سبق ہے، سبق کا تھوڑا حصہ رہ چکا ہے، انشاءاللہ وہ ابھی مکمل کریں گے. کل سے انشاءاللہ الرحمن پھر نیا سبق شروع کریں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ احصار دشمن کے خوف سے بھی ہوتا ہے، اور بیماری، لنگڑا پن اور نفقہ کے ختم ہو جانے کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ احصار صرف دشمن کے خوف کی وجہ سے ہو سکتا ہے، یعنی دشمن روک دے، آگے نہ جانے دے تو یہ احصار ہے. اس کے علاوہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے احصار نہیں ہوگا. اور انہوں نے دلیل میں یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک کو دشمنوں نے روکا تھا، اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے عمرہ کو توڑ دیا تھا. تو یہ احصار ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک واقعہ ہے، اس میں احصار کے اسباب میں سے ایک سبب کا ذکر ہے، اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے علاوہ باقی اسباب کی وجہ سے احصار نہیں ہوتا. تو کیا ہے؟ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، اور نہ منڈواؤ تم اپنے سروں کو، حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ قربانی کا جانور اپنے حلال ہونے کی جگہ پر، اور حلال ہونے کی جگہ حرم ہے، اس لیے کہ سورۃ الحج آیات نمبر 33 میں ہے ثم محلها الى البیت العتیق، پھر ان کے حلال ہونے کی جگہ پرانا گھر ہے. قربانی حرم کے علاقے میں کرنی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جہاں احصار ہوا، روکا گیا ہے، وہی قربانی کا محل ہے. جہاں رکاوٹ واقع ہوئی ہے وہیں قربانی کر دے. وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ 6 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین مبارک کو حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے وہیں قربانی کر کے احرام کھول دیا تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ حرم کے ساتھ متصل ہے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین مبارک نے قربانی حرم میں کی تھی، لہٰذا قربانی حرم میں ہوگی. اس کی صورت یہ ہوگی کہ دوسرے جانے والے کے ہاتھ قربانی بیچ دی جائے گی، اور اس سے تلے طے کر لیا جائے گا کہ فلاں دن فلاں وقت تو نے حدود حرم میں قربانی کرنی ہے. پھر طے شدہ پروگرام کے مطابق جب سمجھے کہ قربانی ہوگی تو احرام سے نکل آئے. یہ اس زمانے کی بات ہے جب موجودہ مواصلاتی نظام نہیں تھا. اب نقد رقم دے دے گا، وہیں سے خرید کر ذبح کر کے فون پر بتا دے گا کہ آپ کی قربانی ہو گئی ہے، اور محصر احرام سے نکل آئے گا. از مرتب اور احرام میں کچھ چیزیں ممنوع ہے، مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، سر نہیں ڈانپ سکتا، خوشبو نہیں لگا سکتا، بال اور ناخن نہیں کاٹ سکتا، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، شکار نہیں کھول سکتا، خشکی وغیرہ کا. لیکن اگر کوئی مجبوری ہو اور احرام سے نکلنے سے پہلے سر منڈوانا پڑ جائے تو اس کے متعلق فرمایا ہے فمن کان منکم مریضا، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو، او بھی اعظم من رأسہ، یا اس کو تکلیف ہو اپنے سر میں کہ سر میں زخم آ گیا، یا جو ہی اتنی زیادہ پڑ گئی کہ سر منڈوانے کی ضرورت پڑ گئی، ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک، تو فدیہ لازم ہے، روزوں سے یا صدقہ ہے یا قربانی ہے. فدیہ میں ان جانوروں کا اختیار ہے جو آسان ہو اختیار کر لیے چاہیے. 3 دن روزے رکھے، چائے 3 سا گندم 6 مسکینوں کو دے، ہر مسکین کو نصف سا دے، یا
एक बकरी की कुर्बानी दे। हदीस पाक में आता है हजरत कअब बिन उमरा हांडी रहम के नीचे आग जला रहे थे। अल्लाह हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक इनके पास से गुजरे, देखा जो ही इसके सर से मुंह पर गिर रही थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, क्या ये तुझे तकलीफ पहुंचा रही है? कहने लगे, हाँ मगर मैं इहराम में हूँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन मुबारक ने फरमाया, हल करा ले और 6 मस्कीनों को 3 सा सदका दे दे। फरमाया, फ़इज़ा अमिनतुम, बस जब तुम अमन पालो, फमन तमत्ता बिल उम्रति इलल हज, बस जिसने फायदा उठाया या उम्रा करके हज के साथ, यानी पहले उम्रा किया फिर हज किया एक सफर में, फमस्तैसर मिनल हज, तो जो आसान हो कुर्बानी में से वो करे, या दम शकर है कि एक सफर में उम्रे की सआदत भी हासिल की है और हज की सआदत भी हासिल की, शुक्रिया के तौर पर कुर्बानी दे। इसका गोश्त खुद भी खा सकता है और दूसरों को भी खिला सकता है। अगर कुर्बानी देने की ताकत नहीं है या मिली नहीं है तो फरमाया, फमन लम यजिद, फस जो शख्स ना पाए कुर्बानी का जानवर, फसियाम सलासति अय्यामिन फिल हज, तो 3 दिनों के रोजे लाजिम हैं। हज के दिनों में 7, 8, 9 को रखे, वसबातिन इदा रजाअतुम, और 7 रोजे जब तुम वापस लौटो घर को। हज के दिनों के ख़त्म होने के बाद अगर हरम में ठहर गया तो वहाँ भी रख सकता है, वापसी पर रास्ते में भी रख सकता है और घर आकर भी रख सकता है। फरमाया अल्लाह ताला ने जल्ल जलालो ने, तिलका आशरतुन कामिलतुन, ये 10 हो गए पूरे, ज़ालिक, ये हज तमत्तु और कुर्बानी, लिमन लम यकुन अहलुहु हादिरिल मस्जिदिल हरामी, इसके लिए है कि ना रहते हो इसके घर वाले मस्जिद हराम के करीब, यानी मस्जिद हराम के पास रहने वाले ना हो। हज तमत्तु इस आदमी के लिए जायज़ है जो हदूद हरम का रहने वाला ना हो। वहाँ के रहने वालों के लिए उम्रा करना कोई मुश्किल नहीं है, जब चाहे हुदूद हरम से बाहर जाकर इहराम बांध कर मक्का मुकर्रमा आकर उम्रा कर ले। फरमाया अल्लाह ताला ने, वत्तकुल्लाह, और तुम डरते हो रहो अल्लाह ताला से कि इसकी नाफरमानी ना करो, वालम, और जान लो, क्या है, क्या है, और जान लो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु सख्त सजा देने वाला है। और अगर तुम नाफरमानी करोगे, लिहाजा इसके अहकामात पर अमल करो। इंशाअल्लाह कल से अल-हज्जु अश-शहरुल हराम, अल-हज्जु अशहुरुम मालूमात, ये होगा इंशाअल्लाह। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।